الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی مکمل ہونے والا ہے اور اخیر عشرہ شروع ہوگا۔ رمضان کے آخر عشرے میں ایک اہم عبادت رمضان کی ہے اعتکاف کرنا۔ اسی طریقے سے رمضان کے آخر عشرے میں اہم رات شب قدر بھی ہے، اور رمضان کے آخر میں عید سے پہلے پہلے صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے۔ ان تینوں سے متعلق مختصر سی گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بستی کے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کے اندر اعتکاف کرے، لیکن اگر کچھ لوگ بھی کر لیتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ جیسے نماز جنازہ یہ اس بستی کے تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر کچھ لوگ بھی کسی مسلمان کی نماز جنازہ ادا کر لیتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی بستی میں کسی مسلمان کا جنازہ ہو اور کوئی بھی جنازے میں شریک نہ ہو، کسی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی، تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح یہ اعتکاف بھی ہے، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ تمام بستی کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے اندر اعتکاف کرے۔ کچھ لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی مسجد خالی رہ جاتی ہے، کوئی بھی آدمی اعتکاف میں بیٹھنے والا نہیں ہوتا، تو پھر تمام کے تمام لوگ گنہگار ہوں گے۔ تو یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ نے مستقل رمضان کے اس آخر عشرے کا اعتکاف کیا ہے۔ ایک سال آپ سفر میں تھے، آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا، تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حالانکہ سنت مؤکدہ جو اعتکاف ہے وہ آخر عشرے کا ہی ہے، 10 دن کا ہی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت بتانے کے لیے ایک سال آپ سے رہ گیا تھا سفر کی وجہ سے، تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات سے تھے، آپ مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وصال تک ہر سال رمضان میں اعتکاف فرماتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے بعد ازواج مطہرات یعنی آپ کی پاکیزہ بیویاں اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کی پابندی فرمائی ہے اور اس کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، اس اعتکاف کی برکت سے اس کو مسجد میں بیٹھے اپنے مقام پر رہتے ہوئے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت ہے
فرمایا کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ ثواب کی امید کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کو بہت سے اعمال کا ثواب بغیر کیے عطا فرما دیتا ہے جو دوسرے لوگ باہر رہ کر کے کر رہے ہیں۔ آدمی اعتکاف کے اندر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، وہ باہر کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتا، کسی مسلمان کا جنازہ ہے اس میں شریک نہیں ہو سکتا، تو خیر کے بہت سارے کام ہیں جو وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کا ثواب اور اجر اس کو مسجد میں بیٹھے عطا فرماتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور کرم ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دن کے اعتکاف کا بدلہ یہ ہے کہ معتکف اور جہنم کے درمیان 3 بڑی بڑی خندقیں کھود دی جاتی ہے، اور ایک خندق کی دوری آسمان و زمین کی مسافت کے برابر ہے۔ تو اتنی بڑی بڑی 3 خندقیں صرف ایک دن کے اعتکاف کا یہ ثواب ہے۔ تو جو آخر عشرے کا رمضان کے اندر اعتکاف کرے گا، جو مسنون اعتکاف ہے، تو اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے شمار اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں، تو یہ عمل بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسجد کے اعتکاف میں بیٹھے، لیکن ہمارے یہاں کسی ایک آدھ آدمی کو کرائے پہ لا کر کے بٹھا دیا جاتا ہے، تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس ایک آدمی کر لے کافی ہے، نہیں، سب کی ذمہ داری ہے کرنا، لیکن اگر سب نہیں کر پا رہے ہیں کسی وجہ سے تو کچھ لوگ بیٹھے، لیکن مزاج ایسا بن گیا ہے کہ نہیں، کسی ایک آدمی کو، بوڑھے کو، جس کا کوئی کام دنیا میں نہیں ہے، اس کو پکڑ کر اعتکاف میں بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری اس اعتکاف والے عمل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عمل کو مستقل کیا اور بے شمار اس کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر آدمی کوشش کرے کہ میں مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھوں۔ اللہ کے گھر میں 10 دن کا اعتکاف کرنا کتنی بڑی فضیلت والا کام ہے۔ کسی دنیاوی منسٹر کے گھر میں آدمی کو تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع مل جائے تو سب کو بتاتا پھرتا ہے، سیلفی لے کر کے فیس بک پر ڈالتا ہے کہ میں آج منتری صاحب سے ملا تھا، منتری صاحب نے اپنے گھر پر انوائٹ کیا تھا، ہمیں دعوت میں بلایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جو احکم الحاکمین ہے، سارے حاکموں کا حاکم، سارے بادشاہوں کا بادشاہ، وہ اپنے گھر میں بلا رہا ہے، اس کے گھر میں جو بندہ 10 دن اعتکاف کر لے اس کی کیا فضیلت ہوگی۔ تو کوئی دنیاوی آدمی اس کے گھر میں ہم بیٹھے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کے گھر میں ہمیں 10 دن بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے کہ لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھے۔ کسی ایک آدمی کو سب کی طرف سے مرغا بنا کر کے اعتکاف میں بٹھانا کرائے پر، یہ اس اعتکاف کی اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ تو اعتکاف کی اہمیت کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے، اور پھر اس کے بہت سے مسائل ہیں، تو جو آدمی اعتکاف میں بیٹھیں گے ان کو وہ مسائل جاننا بھی ضروری ہے کہ کن چیزوں سے ہمارا اعتکاف ٹوٹ سکتا ہے، کیا کام ہم اعتکاف کے دوران کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آدمی مل کر کے علماء سے معلوم کر سکتا ہے۔ تو 20 تاریخ کو، 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جو آدمی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے وہ مسجد کے اندر حاضر ہو جائے۔ 20واں روزہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، اگر سورج ڈوب گیا، آدمی 2 منٹ بعد آ رہا ہے، اس کا مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف تو اس کا نفلی اعتکاف ہو جائے گا، لیکن جو مسنون اعتکاف ہے وہ نہیں ہوگا اگر کوئی سورج ڈوبنے کے بعد مسجد میں آ رہا ہے اعتکاف کے لیے۔ تو 20ویں روزے کو بہتر ہے آدمی عصر کی نماز میں اپنا بستر اور ضرورت کا سامان لے کر کے آ جائے، یا عصر کے بعد افطار سے کچھ دیر پہلے آ جائے،
تو 20वें روزے کو آنا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، اور جب چاند کا اعلان ہوگا عید کے چاند کا، اس وقت تک اس کو مسجد میں رہنا ہے۔ جب عید کا چاند نظر آ گیا اب وہ مسجد سے اپنے گھر جا سکتا ہے۔ تو یہ ضروری بات ہے جو بتا دی گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مسائل ہوں تو مل کر کے معلوم کر لیں۔ اعتکاف کا ایک بڑا فائدہ جو ہوگا، جو آدمی اعتکاف میں بیٹھے گا اس کو شب قدر نصیب ہو جائے گی، کیونکہ شب قدر سے متعلق ہے کہ شب قدر رمضان کے آخر عشرے میں ہوتی ہے، اور آخر عشرے کی بھی جو طاق راتیں ہیں 21ویں رات ہے، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات ہے، ان 5 راتوں میں زیادہ امکان ہے شب قدر ہونے کا۔ تو جو آدمی 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھے گا اس کو تو شب قدر ضرور مل جائے گی، شب قدر میں عبادت اس کو ضرور نصیب ہو جائے گی، تو شب قدر بھی مل جائے گی۔ یہ اعتکاف کا بڑا فائدہ ہے۔ شب قدر سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فضیلتیں بیان فرمائی ہے کہ اس رات میں جو بندہ ایمان کے ساتھ ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کر لیتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ شب قدر سے متعلق میں نے جو شروع میں سورہ قدر کی تلاوت کی، اللہ نے اس میں تذکرہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم ہے شب قدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اس رات میں جو بندہ عبادت کرتا ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر اس کو ثواب ملتا ہے۔ کتنا بڑھ کر ملتا ہے؟ 10 گنا، 20 گنا، 40 گنا، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ 1000 یعنی 83 سال کی عبادت کا ثواب شب قدر کے اندر عبادت کرنے پر ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی اور اس امت کی عمر مختصر رکھی ہے، 60 سے 70 کے درمیان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی اوسط عمر ہے، یعنی عام طور پر لوگ 60-70 سال اس امت کے جئیں گے، لیکن اللہ نے کچھ اوقات، کچھ مہینے، کچھ دن اور کچھ راتیں اس امت کو ایسی عطا فرما دی ہیں کہ اگر ان میں عبادت کر لے تو پچھلی امتوں کی عمریں بڑی بڑی ہوتی تھی اور وہ زیادہ عبادت کرتے تھے، لیکن ہمیں ایک رات اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس میں عبادت کر لے تو ان سے زیادہ ہم عبادت میں آگے بڑھ جائیں گے۔ تو شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، تو جو بندہ اس میں عبادت کرے گا اسے 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ثواب ملے گا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرمایا اس رات میں فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، جبرائیل امین بھی ان کے ساتھ، جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور من کل امر، ہر چیز کے لیے اترتے ہیں۔ یعنی اس رات میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو پورے سال میں جو کام ان کے ذمے ہیں وہ ان کو عطا فرما دیتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو لے کر کے اللہ کے حکم سے وہ اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی والی رات، یہ برکت والی رات، یہ فضیلت والی رات صبح میں طلوع فجر تک رہتی ہے، یعنی جب تک صبح صادق نہ ہو جائے اس وقت تک یہ سلامتی والی رات رہتی ہے۔ تو یہ اتنی مبارک اور بابرکت رات ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس رات کی بھی تلاش کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی رمضان کا آخری عشرہ ہو، آخری 10 دن، اور اس میں بھی جو طاق راتیں ہیں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے شب قدر سے متعلق بتایا گیا، یعنی تعین کر دی گئی تھی کہ شب قدر کون سی رات میں ہوتی ہے، تاریخ متعین کر دی گئی تھی۔ میں باہر نکلا تاکہ تم لوگوں کو خبر دوں، لیکن دیکھا کہ 2 آدمی جھگڑ رہے ہیں، بس میں ان کے درمیان لگ گیا، ان کی صلح صفائی کرانے میں مشغول ہو گیا کہ میرے ذہن سے اللہ نے وہ تعین اٹھا لی، یعنی مجھے بتایا گیا تھا شب قدر کون سی رات میں ہوتی ہے، کس میں ہوتی ہے، 23 میں ہوتی ہے، 25، 27 یا 29 میں، لیکن جیسے ہی میں باہر نکلا لوگوں کو بتانے کے لیے تو 2 لوگ جھگڑ رہے تھے آپس میں، اب ان کے درمیان صلح کرانے میں لگ گیا کہ وہ تعین میرے ذہن سے اللہ نے اٹھا لی۔
تو علماء نے لکھا کہ یہ لڑائی جھگڑا اتنی بری چیز ہے اور اتنی خراب چیز ہے کہ اس کی وجہ سے شب قدر کی بھی تعیین اٹھا لی گئی ہے۔ تو اس سے لڑائی جھگڑے کی نحوست آدمی کو معلوم ہونی چاہیے کہ آپس میں لڑائی کرنا اور جھگڑا کرنا یہ کتنی بری چیز ہے۔ رمضان میں زیادہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ رمضان میں چونکہ آدمی روزہ رکھتا ہے اور ہر ایک آدمی پاور میں ہوتا ہے، تو لڑائی جھگڑے کا امکان رمضان میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے غصے پر کنٹرول کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ لڑائی جھگڑا اتنی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آج ہمیں معلوم نہیں شب قدر یقیناً کس رات میں ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو ہمیں اور آپ کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ بہرحال تو شب قدر کی فضیلت ہے اور اس کے اندر اللہ نے حکمت رکھی ہے کہ بتایا نہیں کس رات میں۔ اگر بتا دیتے اور امت کو معلوم ہو جاتا کس رات میں ہے تو پھر آدمی ایک رات میں عبادت کرتا اور پھر پورے سال ایک دم سب کچھ بیچ باچ کے سو جاتا، اس کے بعد کوئی عبادت نہیں کرتا۔ رمضان کے آخر عشرے میں کوئی جاگتا نہیں، کوئی عبادت نہیں کرتا، کوئی تلاوت نہیں کرتا، کوئی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کوئی اللہ کے سامنے روتا نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے اس کو پردے میں رکھا تاکہ اس کی تلاش میں آدمی کم سے کم 5 رات تو عبادت کر لے۔ ہو سکتا ہے 21 میں ہو، اس میں بھی عبادت کر لے، ہو سکتا ہے 23 میں ہو، 25 میں ہو، 27 میں ہو، 29 میں ہو، تو اس کی تلاش میں کم سے کم 5 رات تو جاگ کر کے عبادت کرے گا، اللہ سے اس کا تعلق بڑھے گا۔ اس لیے اللہ نے اس کو پردے میں رکھا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو شب قدر کی بھی تلاش کرنی ہے۔ رمضان کا آخر عشرہ آ رہا ہے، ان راتوں میں عبادت کرنی ہے، صرف جاگنا نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جاگنے کی رات کب ہے؟ جاگنے کی کوئی رات نہیں ہوتی، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، دن کام کے لیے بنایا ہے۔ اگر رات میں جاگ رہے ہیں تو جاگ کر کے عبادت کرنی ہے، صرف بیٹھ کر کے ٹائم پاس نہیں کرنا کہ ہم نے تو 5 راتیں جاگ لی ہے۔ 5 راتیں جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر عبادت نہیں کرتے تو اس سے بہتر ہے کہ آدمی سو جائے۔ تو جاگ کر کے عبادت کرنی ہے۔ اور جو آدمی میں نے بتایا اعتکاف میں بیٹھے گا اس کو تو شب قدر نصیب ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے آدمی کو اللہ بغیر کیے ثواب عطا فرماتے رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر میں آ کر کے پڑ گیا ہے کہ اللہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا، جب تک تو میری بخشش نہیں کرے گا، جب تک تو میرے لیے جہنم سے بچنے کا، جنت میں جانے کا فیصلہ نہیں کرے گا، میں تیرے در سے نہیں جاؤں گا، یہیں آ کر کے پڑا رہوں گا۔ تو اس آدمی کو اللہ بغیر کیے بھی ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں۔ تو اس آدمی کو تو شب قدر ضرور نصیب ہو جائے گی۔ باقی جو لوگ جو اعتکاف میں نہیں بیٹھیں گے انہیں شب قدر کی تلاش کرنی ہے اور رات میں جاگ کر کے عبادت کرنی ہے تاکہ یہ فضیلت والی رات ہمیں حاصل ہو جائے۔ تیسری چیز جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا وہ ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر سے متعلق بھی مختصراً بتا دیتا ہوں۔ صدقہ فطر میں 5 چیزیں دیکھی جائیں گی۔ نمبر 1 ہے تجارت کا مال، نمبر 2 ہے سونا، نمبر 3 ہے چاندی، اور نمبر 4 ہے کیش جو روپیہ پیسہ ہے، نقد بینک بیلنس، اور نمبر 5 ہے ضرورت سے زائد سامان۔ اگر ان چیزوں کو ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر روپیہ بن جاتا ہے، ابھی کے حساب سے 50,000 سمجھیے۔ اگر ان تمام چیزوں کو ملا کر کے تجارت کا مال، اسی طریقے سے سونا، چاندی، نقد روپیہ پیسہ اور ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب جس کا پورے سال استعمال نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کے پاس گاڑی ہے، پورے سال استعمال نہیں کرتا، صدقہ فطر میں اس کو بھی جوڑیں گے۔ آدمی کے پاس موبائل ہے، پورے سال ڈبے میں بند رکھا رہتا ہے، اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے، اس کو بھی جوڑا جائے گا۔ گھر کے اندر برتن ہے جس کا پورے سال استعمال نہیں ہوتا، صدقہ فطر میں اس کو بھی جوڑیں گے۔ ایسے جوڑے عورتوں کے پاس ہے جن کو پورے سال نہیں پہنتی ہے، استعمال نہیں کرتی ہے، اس کو بھی جوڑیں گے صدقہ فطر کے اندر۔ تو زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو ضرورت سے زائد سامان، سونا، چاندی، نقد روپیہ پیسہ، تجارت کا مال، ان 5 چیزوں کو ملا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے ابھی کے حساب سے 50,000 روپے، تو اس آدمی پر صدقہ فطر ضروری ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر اگر عورت پر ضروری ہے تو عورت تو صرف اپنی طرف سے ادا کرے گی، اس کے لیے اور کسی کی طرف سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔
لیکن اگر مرد پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے تو مرد اپنی طرف سے بھی ادا کرے گا اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی ادا کرے گا۔ جو بچے نابالغ ہیں ان کی طرف سے ادا کرے گا۔ بالغ بچے کی طرف سے ادا کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، چاہے بالغ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی طرف سے ادا کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ کر دے گا تو ادا ہو جائے گا، لیکن اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور عورت کے لیے صرف اپنی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ صدقہ فطر کا نصاب ہے۔ تو صدقہ فطر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر ضرورت سے زائد سامان کو نکال دے، باقی 4 چیزیں تجارت کا مال، سونا چاندی، نقد روپیہ پیسہ، یہ چیزیں ملا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے تو اس آدمی پر زکوٰۃ بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ صدقہ فطر میں ضرورت سے زائد سامان کو بھی جوڑا جاتا ہے۔ صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ ہو، مستحقین ہی کو دینا چاہیے، دیکھیں کہ کون آدمی اس کا مستحق ہے۔ اسی طریقے سے اپنے رشتہ دار کو دیں گے تو اس میں زیادہ ثواب ملے گا۔ ہمارا بھائی ہے غریب، پہلے اس کو دیکھنا ہے، ہماری بہن ہے پہلے اس کو دیکھنا ہے۔ اسی طریقے سے خالہ ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہے، نہیں جو قریبی رشتہ دار ہے پہلے آدمی ان کو دیکھے، اور اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے تو پھر دوسرے محلے کے لوگ ہیں، بستی والے ہیں، ان کو بھی دیکھے۔ اسی طریقے سے مدارس جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے، دین کی تعلیم ہو رہی ہے، ان کو بھی اپنا تعاون ضرور پہنچانا چاہیے، کیونکہ وہاں سے دین اسلام کی حفاظت ہو رہی ہے۔ وہاں مدارس میں تعلیم ہو رہی ہے، تب آپ کو امام مل رہا ہے، مؤذن مل رہا ہے، عالم مل رہے ہیں۔ اگر مدارس نہیں ہوں گے اور ہم لوگ اپنے مدرسوں کو مضبوط نہیں کریں گے، مدرسہ نہیں چلے گا تو کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا، اور نماز تو دور کی بات ہے، جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ لاش سڑی سڑی ختم ہو جائے گی، کیڑے مکوڑے کھائیں گے، لیکن جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اپنے مدرسوں کو مضبوط کریں۔ مدرسے والے آتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور پھر کہتا ہوں، مدرسے والے آئیں تو بڑھ چڑھ کے ان کا تعاون کیجئے، ان کے ساتھ بحث نہیں کرنا، فتویٰ بازی نہیں کرنی، آپ سے زیادہ فتویٰ ان کو معلوم ہوتا ہے، تو آپ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان کا تعاون کرے، ان کے ساتھ بحث نہ کرے۔ تو ہمیں صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے، عید کی نماز سے پہلے دے دے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ غریب لوگ بھی عید کی خوشی میں شریک ہو جائیں۔ لیکن کوئی آدمی عید تک نہیں دے پاتا ہے تو عید کے بعد بھی اس کے لیے دینا ضروری ہوتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا ہے ذمے سے۔ کسی آدمی نے پچھلے 5 سال میں صدقہ فطر ادا نہیں کیا اور اس کے اوپر ضروری تھا، تو 5 سال کا صدقہ فطر اس کو دینا ہوگا، اس کے ذمے سے ختم نہیں ہوتا ہے۔ جیسے نماز آدمی کی قضا ہو گئی تو اب ختم نہیں ہوگی جب تک نماز ادا نہیں کرے گا، اسی طریقے سے صدقہ فطر اگر نہیں دیا ہے، پچھلے سالوں کا باقی ہے تو اس کا بھی حساب کر کے دینا ضروری ہے۔ زکوٰۃ بھی اگر پہلے نہیں دی ہے تو ان کا بھی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ذمے سے ساقط نہیں ہوتی ہے۔ غریبوں کا ہمارے اوپر حق ہے اور اس کے دینے میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ جو آدمی صدقہ فطر دے گا، زکوٰۃ دے گا، صدقہ کرے گا اللہ کے راستے میں اور غریبوں کی مدد کرے گا، اس کا مال کم نہیں ہو سکتا ہے، اس کے مال میں اور اضافہ ہوگا، اللہ اس کو اور برکت عطا فرمائیں گے، فرشتوں کی دعا اس کو ملے گی اور فرشتوں کی دعا کی برکت سے اس کے مال میں اضافہ ہوگا۔ اور جو کنجوسی کرے گا، تھوک لگا کر کے رکھے گا، اس کا مال گھٹتا رہے گا، دیکھنے میں اس کو لگے گا کہ لاکھ ہو گیا اور اب کروڑ ہو گیا، لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ہم صدقہ کریں گے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ختم فرمائیں گے، بیماریوں کو ختم فرمائیں گے۔ آج آدمی کو شکایت ہے، میں بیمار ہوں، گھر میں بچے بیمار ہیں، بیوی بیمار ہے اور دوائی چل رہی ہے، علاج چل رہا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے بہترین علاج بتایا کہ صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری بلا کو، مصیبت کو ختم فرما دیں گے۔ ایک اردو کی کتاب ہے دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، اس طرح کی کوئی کتاب ہے، اس کے اندر واقعہ لکھا کہ ایک شخص کا بچہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، ٹیسٹ کروایا گیا، بڑی سنگین بیماری تھی، علاج چل رہا ہے لیکن کوئی فائدہ اس سے ہوتا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک رات یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اللہ کے راستے میں
خرچ کروں، کسی غریب کی مدد کروں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی برکت سے میرے بچے کو شفا دے دے۔ وہ اپنے گھر سے نکلا تاکہ کسی غریب کی مدد کرے، لیکن سردی کا موسم تھا، کوئی غریب اس کو نظر نہیں آیا۔ ایک بلی اس کو نظر آئی، وہ ٹھٹر رہی تھی سردی کے مارے۔ وہ اپنے گھر گیا، فریزر میں گوشت رکھا ہوا تھا، نکال کے لایا، اس بلی کو کھلا دیا۔ اس رات کا واقعہ ختم ہو گیا۔ اگلے دن صبح کی نماز اس نے پڑھی، اس کے بعد لیٹا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھتا کیا ہے کہ ایک کالا کوا ہے، اس کے بچے پر حملہ کر رہا ہے۔ دوسری طرف دیکھتا ہے کہ وہی بلی جس کو اس نے رات میں گوشت کھلایا تھا، وہ بلی اس کوے پر جھپٹتی ہے اور اس کو مار دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ یہ اشارہ دیا گیا تھا اس طرف کہ وہ کالا کوا وہ بیماری تھی، مصیبت تھی، بلا تھی اس بچے کے اوپر، اور یہ بلی جس کو تم نے کھلایا تھا، مدد کی تھی، اللہ کی طرف سے اس صدقے کا اجر تھا، اس بلی نے اس کوے کو ختم کر دیا۔ یعنی اس صدقے کی وجہ سے تمہارے بچے کی یہ بلا ختم ہو گئی۔ وہ صبح کو اسپتال گیا، ٹیسٹ کروایا تو ڈاکٹروں نے بڑی حیرت انگیز رپورٹ دی کہ جتنی بیماریاں اس کو تھی وہ سب ختم ہو گئی ہے۔ تو لکھا کہ یہ صدقے کا اثر تھا، صدقے کی برکت سے کوئی انسان نہیں ملا، جانور کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا اور جانور کے ساتھ اس نے رحم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کے بچے کی بلا اور مصیبت کو، بیماری کو ختم کر دیا۔ تو ہم اگر کسی غریب کی مدد کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ہمارے اوپر سے بلائیں ختم ہوں گی، گھر سے مصیبتیں دور ہوں گی اور اللہ مال میں اور اضافہ فرمائے گا، برکت فرمائے گا، اس کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ تین چیزیں اعتکاف سے متعلق، شب قدر سے متعلق اور صدقہ فطر سے متعلق بیان کر دی گئی ہے۔ صدقہ فطر اب کتنا ادا کرنا ہے وہ بھی مختصراً سن لیجئے۔ صدقہ فطر اگر ہم گیہوں سے ادا کر رہے ہیں تو اس کے لیے 2.25 کلو کا نصاب ہے، نصف سا یعنی 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ادا کر دے، قیمت دے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کھجور سے، کشمش سے، پنیر سے، جو سے، ان چیزوں سے ادا کر رہے ہیں تو اس کا ڈبل کر دیں گے، یعنی 3.5 کلو دینا پڑے گا۔ تو اب اس میں جو آدمی غریب ہے، کمزور ہے، تو وہ گیہوں سے اگر کام چلا لے، ابھی کے حساب سے امارت شریعہ کا جو اعلان آیا ہے 60 روپے کا ایک آدمی کا صدقہ فطر، تو اس کا تو ٹھیک ہے، لیکن بڑے بڑے مالدار آدمی جن کے پاس کروڑوں کی دولت ہے وہ بھی گیہوں میں کام چلا لیتے ہیں، 60 روپیہ دے کر صدقہ فطر ادا ہو گیا، ادا تو ہو جائے گا، لیکن اللہ نے مال زیادہ دیا ہے تو کشمش کے ذریعے ادا کرنا چاہیے، پنیر کے ذریعے ادا کرنا چاہیے، کھجور کے ذریعے ادا کرنا چاہیے، تاکہ اس سے زیادہ غریبوں کی مدد ہوگی۔ اگر گیہوں کے ذریعے ادا کرتا ہے تو ایک آدمی کا 60 روپیہ، اور اگر کھجور کے ذریعے ادا کرتا ہے تو 900,000 روپیہ بنیں گے، اور کشمش سے کرے گا تو اور زیادہ ہوگا، تو غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے جس کو زیادہ دیا اس کو چاہیے کہ ان چیزوں سے ادا کرے، کشمش ہے، کھجور ہے، جو ہے، پنیر ہے۔ اور اگر کوئی آدمی متوسط درجے کا ہے، زیادہ دولت نہیں ہے، لیکن صدقہ فطر اس کے ذمہ ضروری ہے، تو وہ گیہوں سے ادا کر دے۔ اس کے لیے اعلان جو ہوا ہے امارت شریعہ کا، ایک آدمی کی طرف سے 60 روپیہ صدقہ فطر ہے، تو پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرے اور عید سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دے، تاکہ غریب لوگ بھی عید کی خوشی میں شریک ہو جائیں۔ اور اگر نہیں دیں گے تو بعد میں بھی دینا ضروری ہے، وہ ذمے سے ختم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔